انٹرسٹنگ۔ پھوڑے کی طرح دکھتے سر کو سہلاتے جب رومیسا نے آنکھیں کھولیں تو ایک اونچے لمبے جوان سالہ خوبرو شخص کو بڑے پراسرار انداز میں خود پر جھکے پایا تو اس کے منہ سے ایک دل ہراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسے پہچاننے میں سیکنڈز نہ لگے کہ یہ ترکی کا مافیا کنگ جے کے ہے۔ شیلا، اسے میرے بیڈ روم میں پہنچا دو، جے کے نے اطمینان سے کہا۔ ویٹ، چھوڑو مجھے، میں نے کہا، چھوڑو مجھے۔ رومیسا کی چیخیں اس پراسرار سی سرد عمارت میں گونجنے لگیں۔ وہ جو غیر قانونی طریقے سے ترکی سمگل کی گئی تھی وہاں سے بھاگ نکلی اور ایک بوڑھے کپل کے ساتھ چھوٹے سے کاٹیج میں رہنے لگی۔ انکل ایڈورڈ شدید بیمار پڑ گئے، ان کا آپریشن ہونا تھا اور وہ اپنے محسن کا احسان چکانا چاہتی تھی، اس لیے اخبار میں آنے والی ایڈ کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا خون آر ایچ نیگیٹو تھا اور اشتہار میں ایک بوتل کے لیے 50,000 یوروز کا ایڈ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی یہ صرف ایک جال تھا۔ وہ ہاسپٹل سے ہی اٹھا لی گئی تھی اور اب وہ شخص اسے اپنے بستر پر دھکیل کر اس سے دست درازی کرنا چاہتا تھا۔ رکیے ماسٹر، یہ وہ لڑکی نہیں جو آپ کا دل بہلانے کے لیے لائی گئی ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کا انتظام گرو ریشما نے آپ کے بیک اپ بلڈ سروس کے لیے کیا ہے۔ مطلب آپ کا خون بہت ریئر ہے، اسی لیے جب بھی آپ زخمی ہوں گے اور آپ کو خون کی ضرورت ہوگی تو اس لڑکی کا خون آپ کو لگا کرے گا۔ شیلا نے جے کے کو تفصیل بتاتے اسے پتھر کر دیا۔ ادھر رومیسا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ لیکن شیلا، مجھے اپنے بستر پر بھی یہی لڑکی چاہیے، جے کے نے کہتے رومیسا کے ہوش اڑا دیے۔ کیا مطلب یہی لڑکی چاہیے؟ ابھی کہا تو اس نے کہ میں یہاں خون کے لیے آئی ہوں۔ رومیسا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ جے کے تھا، ایک بار جو سوچ وہ کرنا اس پر فرض ہو جاتا تھا۔ سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ جے کے چلایا تھا اور مجبوری نے شیلا نے اسے بازو سے دبوچ کر جے کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اس کی چیخیں ایک بار پھر اس سرد عمارت میں گونجنے لگی تھیں۔ کمرے میں جے کے پہلے ہی موجود تھا۔ شیلا نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا اور پھر خود باہر چلا آیا تھا۔ پلیز دیکھو، مجھے جانے دو، رومیسا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تھا۔ جے کے قدم اس کی جانب بڑھنا شروع کیے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جے کے کی آواز سرد تھی۔ شش، رومیسا نام ہے میرا، رومیسا نے اطمینان سے جواب دیا۔ جے کے نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، اس کی نیلی آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ تم یہاں کی لگتی نہیں ہو۔ جے کے نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے۔ کیا مطلب میں یہی کی ہوں اور تم یہ بٹن کیوں کھول رہے ہو؟ رومیسا کا آدھا سانس بحال ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تم بھول رہی ہو تم یہاں مجھے سکون دینے آئی ہو۔ جے کے نے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ دیکھو جے کے، وہ کتنی بے احتیاطی سے اس کا نام لے رہی تھی اور وہ اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ مجھے یہاں بلڈ دینا تھا، میرے انکل کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دو پلیز۔ رومیسا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک شرط پر جس کے لطف اندوز ہوا تھا۔ کیسی شرط؟ رومیسا نے جلدی سے پوچھا۔ تمہیں بس مجھے ڈانس کر کے دکھانا ہوگا، جے کے نے سکون سے کہا۔ کیا کرنا ہوگا؟ رومیسا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، یا تو تم خود ڈانس کر لو یا میں کچھ کروں۔ جے کے اپنی شرٹ اتاری تو رومیسا نے جلدی سے اپنی گردن موڑ لی تھی اور اس سے پہلے جے کے مزید کچھ کرتا اس نے پاس پڑی ٹیبل سے چھری اٹھائی تھی اور برق رفتاری سے جے کے کی کلائی کی نبض کاٹ دی تھی۔ وہ کراہا جے کے درد سے چلایا تھا۔ سوری، میں بھول گئی تھی بتانا کہ مجھے کراٹے آتے ہیں۔ چھری کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس نے مزے سے کہا تھا، اب تم یہاں پر اپنے خون کا انتظام کرتے رہنا، رومیسا نے کہا اور کمرے سے باہر نکلی اور نظروں سے بچتی وہ باہر راہداری پار کر رہی تھی، بھاگتے بھاگتے۔ اس نے پیچھے مڑ کر عمارت کی جانب دیکھا تو وہ بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رومیسا کو لگا تھا کہ وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، مگر وہ سکون سے کھڑا تھا۔ سارا ترکی میرا ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ جے کے مسکراتے ہوئے ابھی وہ اس عمارت سے باہر نکلتی کہ اسے واپس شیلا نے پکڑ لیا تھا۔ سر، کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ شیلا نے سوال کیا۔ کمرے میں بند کر دو اسے، جے کے نے بالکنی سے اسے حکم دیا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، پھر سے چلانے لگی تھی، مگر شیلا نے اسے اگنور کیا تھا اور نیچے والے کمرے میں بند کر دیا۔ یا اللہ، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نے دل میں ہی دعا کی اور پھر اسے کھڑکی نظر آئی تھی، مگر اس وقت وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اسے رات تک کا انتظار کرنا تھا، ورنہ وہ واپس پھنس جاتی۔ ادھر ادھر کمرے میں گھومتے وہ بور ہو گئی تھی اور پھر سونے لگی تھی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہی صحیح وقت ہے یہاں سے نکلنے کا، اس نے خود سے کہا اور پھر کھڑکی سے باہر نکل آئی۔ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا۔ وہ عمارت کی پچھلی سائڈ تھی اور کسی بھی حال میں نکلنا تھا۔
यहाँ से दरवाजे पर गार्ड मौजूद थे, इसलिए वो दीवार कूद कर बाहर आई थी और फिर रुके वो दौड़ती रही। उस वक्त वो घर नहीं जा सकती थी, इसलिए अपने दोस्त के घर रुकी थी। वो सुबह वापस अस्पताल में आई, मगर उसे पता चला कि मिस्टर एड्रोड घर जा चुके हैं। उसने शुक्र का सांस लिया और गाना चाहने लगी। कॉटेज पहुंचकर उसे कुछ अजीब लग रहा था। कॉटेज के बाहर ढेर सारी गाड़ियां थी। एड्रोड अंकल के कोई भी रिश्तेदार इतने अमीर नहीं थे। खैर, दरवाजा खोलकर वो अंदर आई तो उसकी नजर मिस्टर एड्रोड पर पड़ी थी और वो वहीं से शुरू हो गई। मैं अस्पताल गई थी, मगर पता चला अंकल डिस्चार्ज हो गए हैं। आपको पता है कि मैं ब्लड बेचने गई, मगर एक पागल मिल गया, फिर इतनी मुश्किल से भाग कर आई हूँ उससे। अंदर कदम रखते ही वो साकत हुई थी। वो पागल ये रहा। जेके ने उसे मुस्कुराकर देखा। पट्टी उसके हाथ पर बंधी हुई थी। जितना अच्छा मार्शल आर्ट सीखा है, थोड़ी साइंस भी पढ़ लेती तो मालूम हो जाता कि नब्ज उल्टे हाथ की काटी जाती है। जेके उसे आंख मारते हुए कहा था, तुम यहाँ कैसे आए? रुमैसा को हैरत हुई थी। देखो रुमैसा, प्लीज तुम उनके साथ चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ पुलिस हमें भी सजा दे देगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मिसेस एड्रोड उससे इल्तिजा कर रही थी और वो बस उनकी बात मान गई थी। सारा तरकी मेरा, जहाँ जा सकती हो जाओ। जेके ने उसके कान में सरगोशी की थी। उसे गुस्सा चढ़ा था, मगर खामोश हो गई थी। मैंने तुम जैसा पागल आदमी नहीं देखा। तुम्हारे पास हजारों लड़कियां होंगी, फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रुमैसा ने नागवारी से कहा, और अगर मैं कहूँ कि इस दिल को सिर्फ तुम चाहिए हो तो? जेके ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम वाकई में एक पागल इंसान हो। हम कहानियों में नहीं है जो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं और तुम्हें मुझसे इश्क हो जाए। रुमैसा ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो तुम्हें मेरे साथ मेरे महल में रहना होगा। तुम्हें वहां हर चीज मैसर होगी, बस तुम्हें मुझे ब्लड देते रहना होगा जब भी मुझे जरूरत होगी। जेके ने उसे हतमी अंदाज में समझाया, क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? रुमैसा को वाकई में उसका दिमाग घूमा हुआ लगा। फारसी जुबान में कहूँ, जेके उसे घूरते हुए पूछा था। रुमैसा खामोश हो गई थी। उसी वक्त खामोशी बेहतर थी। वो घर वाकई महल था, ऐसा महल जिसका जिक्र अक्सर किताबों में होता था। उसे उसका कमरा दिखा दो। जेके ने रेशमा को हुक्म दिया। रेशमा ने सर को हम किया और उसे लिए अंदर चली गई। सुनो मिस्टर विलन, यकदम याद आने पर उसने पीछे मुड़कर जेके को पुकारा था। जेके का नाम समझी से आसपास देखा, फिर समझ गया कि उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं जब जहां जाना चाहूँ जा सकती हूँ, न वैसे भी तरक्की तो तुम्हारा ही है। रुमैसा ने तंज किया था, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। इस लड़की पर नजर रखना, उसे कोई नुकसान ना हो। जेके ने शीला को हुक्म दिया। उसने समझते हुए सर को हिलाया था। ये घर इस इमारत से काफी अलग था। हर एक चीज ढंग से सेट थी, हर चीज साफ सुथरी थी। उसे अपना कमरा भी उतना ही साफ दिखा था। उसे अब कोफ्त हो रही थी इतनी सफाई से। और शिट, मुझे ऑफिस जाना है, याद आते ही वो जल्दी वॉशरूम में घुसी थी। फ्रेश होकर अभी वो बाहर जाने लगी थी जब वो किसी से टकराई थी, और उससे पहले कि वो नीचे गिरती किसी ने उसे थामा था। देखो मिस्टर विलन, तुम मुझे इस तरह पकड़ नहीं सकते, समझ आई? रुमैसा आंखें बंद करके कह रही थी, और जब उसने आंखें खोली तो वो दंग रह गई। वो जेके नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, जल्दी में थी। रुमैसा ने जल्दी से माजरत की थी, जबकि थायांग उसे देख रहा था। थायांग, जेके ने उसे पुकारा था, मगर वो सुनी अनसुनी कर चुका था। वो उस वक्त रुमैसा के मरहाब से चेहरे में खो चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेके ने गुस्से से रुमैसा से पूछा। मैं तो बस जा रही थी जॉब पर। रुमैसा ने जल्दी से कहा। तो जाओ ना, जेके ऐसे कहा जैसे कहना चाहता हो। मेरा मुंह बाद में तकना, अभी आप चलती बने। हाँ। रुमैसा ने जल्दी से वहां से निकलने में आपके समझी थी। मेरे भाई, अगर यहाँ स्टैचू बनने का काम हो गया हो तो काम की बात करें। वो लड़की थायोंग किसी ट्रांस की तरह कह रहा था। मेरी है। जेके के अंदाज सख्त था। थायोंग ने समझते हुए गर्दन हिलाई थी। वो थायोंग के साथ मीटिंग में मसरूफ हो गया था। जब फ्री हुआ तो तकरीबन 10 बज गए थे। वो लड़की घर आई क्या? डिनर टेबल पर जेके ने रेशमा से पूछा था। तभी राहदारी से वो चलती हुई आ रही थी। थकान उसके चेहरे से आया थी। डिनर लो, जेके ने उसे आवाज दी तो वो फौरन से आ गई। वो खामोशी से डिनर कर रही थी और जेके उसे गाहे बगाहे नजर उठाकर देख भी लेता था। उसे न जाने वो क्यों अच्छी लगने लगी थी, बस अच्छी। तुम उस वक्त फ्री होती हो अपने काम से? जेके ने सवाल किया, जबकि वो इस सवाल का हक नहीं रखता था। वैसे तो 9 बजे हो जाती हूँ, मगर आज मेरे दोस्त ने अपनी मंगनी की खुशी में पार्टी दी थी तो लेट होंगी। रुमैसा ने काफी नॉर्मल से अंदाज में बताया था। आइंदा अगर लेट हो जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करना नहीं।
تو انجام بہت برا ہوگا، جے کے نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے تنبیہ دی تھی۔ مسٹر ولن، رومیسا کے اس طرح کہنے پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ وہ پلٹا تھا۔ کبوتر کے ذریعے ہاتھ بھیجوں کیا؟ رومیسا نے کافی نادانی سے پوچھا تھا، اور اس وقت جے کے کو 5 سال کی بچی لگی تھی۔ ریشما سے نمبر لے لینا، جے کے نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ وہ بھی ڈنر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ سکون کی نیند سونے لگی تھی۔ انسان کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ نماز نہیں چھوڑتا تو اللہ میاں اس کی دعا سننا نہیں چھوڑتے۔ مگر رات کو اچانک لائٹ چلی گئی تو وہ ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تو ٹارچ آن کی۔ کیا کروں؟ اس کھڑوس کے پاس جاؤں یا یہی رہوں؟ ابھی وہ خود سے بات ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا تھا۔ کہ کون ہے؟ رومیسا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں، آواز شناسائی تھی۔ میں کون؟ رومیسا نے کافی بے وقوفوں والا سوال کیا۔ جے کے ہوں، جے کے نے ناگواری سے کہا۔ نہیں، تم بھوت ہو، مجھے معلوم ہے، رومیسا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جے کے کو جھٹکا لگا کہ وہ بھوتوں سے ڈرتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے وہ جلدی غائب کر چکا تھا، کیونکہ اچانک لائٹ آ گئی تھی اور شیلا سامنے سے چلتا ہوا آیا تھا۔ سر، سسٹم خراب ہو گیا تھا، بس اسی لیے لائٹ گئی، اب بے فکر ہو جائیے۔ اب شیلا نے خبر دی اور اسی وقت رومیسا کمرے سے باہر آئی تھی۔ مجھے لگا کہ رومیسا نے منہ بناتے اس کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ، سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ جے کے نے اسے آنکھوں سے اطمینان رہنے کا اشارہ دیا تو وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ رومیسا کو وہاں شفٹ ہوئے پورے 3 دن ہو چکے تھے، اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس کے ہر ایک حرکت کو سی سی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ناشتہ میں میڈ سے ڈیمانڈ کرنا، شیلا کو بار بار اپنے کام دینا، سب سے بڑی بات وہ ریشما کو بہت تنگ کرتی تھی۔ وہ اس کی ہنسی دیکھ رہا تھا اور اسے چھونے کا اختیار چاہتا تھا۔ وہ ترکی کا مافیا محبت کر بیٹھا تھا اس لڑکی سے۔ پورے ترکی میں ابھی اندھیرا تھا، صبح ہونے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے، اور ایسے میں وہ لان کی گھاس پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، اسی بات سے بخبر کہ جے کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس کی بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس کی محبت اسے چھن نہ جائے۔ اسے بے اختیار اپنی ماں یاد آئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب اسے پتا چلا کہ جے کے کو سی ڈی کی بیماری ہے، او سی ڈی کی بیماری ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اس محل کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا، نہایت ہی خوبصورت، ہر چیز نفاست سے سجی تھی۔ اور پھر رومیسا نے آہستہ آہستہ کمرے کا سامان گرانا شروع کر دیا، بیڈ شیٹ کی چادر بھی خراب کر دی، اور پرفیومز کی بوتل میں سے اٹھا کر سارے کمرے میں سپرے کرنے لگی تھی۔ اپنا کام سر انجام دے کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اس کی ہنسی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسٹر ولن، اب پتہ چلے گا آپ کو کہ رومیسا حیدر کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جے کے دوپہر کو جب گھر آیا تو اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ریشما، 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 وہ چلاتے ہوئے نیچے آیا۔ جی سر، وہ ڈرتے ہوئے سامنے آئی تھی۔ میرے کمرے کی حالت کس نے کی ہے؟ جے کے چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر، کون سی حالت؟ ریشما کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ جے کے کی خطرناک نظروں کا مطلب سمجھ کر وہ خود کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ کس کا کام ہے۔ کس نے کیا وہ سب؟ جے کے نے سوال کیا۔ رومیسا نے ریشما سے فوراً کہا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ جے کے کو برا لگا تھا اس طرح اس پر الزام لگانا۔ ریشما اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی اور جے کے کی ساری فوٹیج دکھائیں۔ جے کے اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھ کر اور مسکرا رہا تھا، اور واقعی مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر روم سیٹ کرواؤ، میں دیکھتا ہوں اسے۔ جے کے ریشما کو آرڈر دیا اور خود اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ ناک کرتے وہ رکا تھا جب کمان آواز اس نے سنی تھی۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو حیران ہو گیا تھا۔ کپڑے سارے فرش پر بکھرے پڑے تھے، جگہ جگہ کتابوں کا مجموعہ تھا جنہیں وہ بیڈ پر بیٹھی گھور رہی تھی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی؟ جے کے نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کیا حالت بنائی ہے؟ رومیسا انجان بنی تھی، اس نے پہلی بار اس کی نیلی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ یہ کپڑے اور یہ کتابیں؟ جے کے نے عجیب سی شکل بنا کر پوچھا تھا۔ یہ کپڑوں اور کتابوں کی جگہ ہے، رومیسا نے نارمل سے انداز میں اسے بتایا۔ کپڑے الماری میں رکھے جاتے ہیں اور کتابیں شیلف میں، مس رومیسا حیدر۔ جے کے نے اسے چونکا دیا تھا، اس نے کبھی بھی اسے اپنا پورا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی تھی، اسے پہلی بار جے کے سے خوف آیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، جے کے نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ کچھ باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہوتی ہیں۔ آج جے کے کے ڈنر پر تھایانگ کو بلایا تھا، وہ بھی اتفاقاً جلدی گھر آ گئی تھی۔ ڈنر پر تھایانگ کسی نہ کسی بہانے سے رومیسا سے بات کر رہا تھا، اور یہ بات جے کے کو بہت بری لگ رہی تھی۔
रुमैसा मुझे याद आया तुमने मेरा कमरा खराब किया था, उसे सेट करो जाकर, जेके ने नागवारी से कहा। अभी उस वक्त रुमैसा ने आईब्रो उचका कर सवाल किया, जी हाँ अभी, और उसी वक्त मैं इस हालत में नहीं सो सकता। जेके ने फौरन से बहाना किया, मगर कमरा तो रेशमा ठीक कर रही थी। रुमैसा को याद आया तो उसने पूछा, मुझे बंदूक की जुबान भी बोलनी आती है, कहो तो इस्तेमाल करूं। जेके इस तरह उसके बार बार सवाल करने पर उजलत महसूस हुई थी। ठीक है कर देती हूँ, उससे मुंह बनाकर कहा था। और हाँ, बेडशीट चेंज करना, जाते जाते उसने नया हुक्म भी दे दिया। उसे इस महल में रहते 1 हफ्ता हो गया था, मगर आज जब वो काम से वापस आ रही थी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने जल्दी से जेके का नंबर डायल किया। हेलो, जेके की आवाज उसकी समातों से टकराई थी और आज उसे पहली बार कॉल कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, रुमैसा ने डरते हुए कहा। कहाँ हो तुम इस वक्त, जेके ने फिर फिक्रमंदी से पूछा। मैं कैफे से 2 गली आगे हूँ। और रुमैसा की चीख उसकी अमातों से टकराई थी। मीटिंग कैंसिल, जेके ने हुक्म जारी किया और वहां से निकल आया था। तायांग भी उसके हमरा था। क्या हुआ अचानक, तायांग ने परेशानी से पूछा। रुमैसा किडनैप हो गई है, जेके खुद पर काबू पाया था। कौन कर सकता है, ये एक सवाल उसके जहन में घूम रहा था और तभी उसका फोन बजा था। कॉल जॉर्ज की थी, जो कि उसका राइवल था। जेके एक खुशगवार आवाज उभरी थी, सुना है किसी लड़की पर दिल आ गया है, बल्कि यूं कहें कि उसके होने की जरूरत है तुम्हें। पर अफसोस अब वो लड़की मेरे पास है, और अगर आधे घंटे में तुम नहीं आए तो उस लड़की का बचना मुश्किल है, जॉर्ज ने कहा। अगर उसे एक खरोच भी आई तो याद रखना, तुर्की की गली गली घुमाऊंगा तेरी लाश को, जेके ने कहा और फोन बंद कर दिया। वो 10 मिनट में इस घर में पहुंचा था जहां रुमैसा को रखा गया था। अगर वो कहता था कि इस लड़की का एक उसका है तो गलत नहीं कहता था। जॉर्ज वो अंदर चिल्लाते हुए आया था। दोनों हाथों में राइफल थी। जॉर्ज, हेलो। जेके ड्राइंग रूम की एक कुर्सी पर रुमैसा को रस्सियों के गिर्द बांधा हुआ था। वो होश में नहीं थी, उसके माथे से खून बह रहा था। पहली बार, जेके, तुम्हें किसी लड़की की फिक्र हुई है, जॉर्ज ने हैरानगी से कहा और फिर चुटकी से किसी को इशारा दिया। और उस लड़की ने ठंडे पानी से सारी बाल्टी रुमैसा के ऊपर फेंकी थी। वो तलमला उठी। मिरहा जेके की फिक्रमंदी से चिल्लाया था, मिस्टर विलन मुझे बचा लो। रुमैसा ने उससे इल्तिजा की थी, उसकी आंखों में आंसू। जेके ने उसे अगवा किया, उसकी इज्जत पर दाग देने की कोशिश की, मगर वो रोई नहीं, हिम्मत से मुकाबला किया, और आज वो रो रही थी। जेके कदम बढ़ाना चाहा जब जॉर्ज ने उसे रोका। हाँ 1 मिनट जेके, सुना है ये तुम्हारा ब्लड बैंक है, अब सोचना ये है कि क्या तुम उसकी जान बचाओगे। जॉर्ज ने पहले जेके और फिर रुमैसा को देखा। जेके ने उसे तसल्ली दी थी, देखो जॉर्ज, लड़ाई तुम्हारी और मेरे बीच में है, उसे जाने दो। जेके उसे समझाने की कोशिश की थी, क्या लगता है ये तुम्हारी जान बचाएगा। जॉर्ज ने रुमैसा की तरफ देखकर सवाल किया। रुमैसा खामोश रही, और ये खामोश जेके को बुरी तरह चुभी थी, और वो उस पर इतना यकीन भी नहीं कर सकती थी, मगर कैसे करती। जो कुछ जिंदगी में उसके साथ हुआ, वो शायद ही अपने साये पर भरोसा करती। इससे पहले जेके कुछ करता, जॉर्ज ने अपनी बंदूक से रुमैसा पर हमला कर दिया था। गोली उसके बाजू को छू कर गई थी, वो तड़प उठी। जॉर्ज ने दूसरी गोली उसके उल्टे पैर में शूट की थी। रुमैसा की आंखों के आगे अंधेरा आने लगा था। जॉर्ज, जेके ने अपनी राइफल की सारी बंदूक उसके सीने में उतार दी। जेके जल्दी से रुमैसा की तरफ गया, उसकी सांसें चल रही थी। जल्दी से उसे उन रस्सियों से आजाद किया और फिर उसे गोद में उठाकर गाड़ी में लाया। वो अस्पताल नहीं जा सकता था, इसलिए रेशमा से कहकर डॉक्टर का इंतजाम किया, घर पर करवाया। उसका खून बंद ही नहीं हो रहा था। उन्हें खून चढ़ाना होगा, डॉक्टर ने इतला दी। हम कुछ करते हैं, रेशमा ने डॉक्टर को कहा। मैं खून दे रहा हूँ उसे, जेके ने डॉक्टर से कहा, और फिर उसके साथ चला। पुरस्कार, रेशमा कुछ कहना चाहती थी, मगर जेके उसे खामोश कर गया था। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया था, और वो दायों के जरिए जेर असर हो रही थी। जेके उसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी कर रहा था। मिस्टर एंड मिसेस एड्रोड भी वही रह कर उसका ख्याल रख रहे थे। वो आज फजर की नमाज लॉन में ही पढ़ रही थी, और आज वो शिद्दत से रो रही थी। बालकनी में खड़ा वो शख्स उसे रोज देखता था वहां, और अगर कभी वो लॉन में ना पड़ती तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मौजूदगी को महसूस करता। रुमैसा ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, और उसे उसका माजी याद आया था। किस तरह मम्मा उसे मनहूस बुलाती थी, क्यों उसकी पैदाइश के बाद उनके बिजनेस में जा बजा नुकसान होने लगे थे। बाबा का उस पर हाथ उठाना, नशे की हालत में नानी का उसे अकेले पालना वो नहीं भूल सकती थी।
وہ دن جب اس کی وفات ہوئی اور اگلے ہی دن اسے یہاں بھیج دیا گیا تھا انلیگل طریقے سے۔ جے کے اسے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ سوچا، مگر آج وہ نیچے آیا تھا اس حادثے کے بعد پہلی بار اس کا سامنا کرنے۔ کیسی ہو؟ جے کے نے بڑی محبت سے اسے دیکھا تھا۔ بہتر ہوں، اسے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ میں رونے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ جے کے نے اسے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا اور پھر خود نیچے گھاس پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، بس اسی لیے، رمیسا نے معصومیت سے کہا۔ آج ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ پھر میں جے کے سمجھتے ہوئے کہا۔ چند پل خاموشی کے نام گزرے تھے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ جے کے آخرکار سوال کیا۔ آپ کو سچ سننا ہے؟ رمیسا نے جواب سوال کیا تھا۔ ہاں، جے کے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آزاد کر دیں، میں اس کاٹیج میں خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ کو میری ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہو جاؤں گی، مگر پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ رونے لگ گئی تھی اور شدت سے جے کے کا دل بند ہونے لگا تھا اور اسے روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو واپس، جے کے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور بغیر پلٹے چلا گیا۔ سنا ہے اگر آخری ملاقات میں پلٹ جاؤ تو پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر پلٹ گئے تو اس انسان کی قید میں ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ واپس اپنی روٹین میں آ گئی تھی۔ 1.5 مہینے لگے تھے اس کے زخموں کو ٹھیک ہونے میں، اور آج وہ کیفے میں اپنا کام کر رہی تھی جب تھایانگ اس سے بات کرتے آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ تھایانگ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے؟ رومیسا نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، اصل میں آج رات پارٹی ہے جے کے گھر، اس کی نیو بزنس کی خوشی میں، تو اگر آپ وہاں آئیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ تھایانگ نے بڑی محبت سے اسے انوائٹ کیا تھا، مگر رومیسا نے کوئی بہانہ بنانا چاہا تھا۔ کوئی اگر مگر نہیں، پلیز آپ آئیے گا، اور اسے ریکویسٹ سمجھیے۔ اور یہ ڈریس آپ کے لیے گفٹ، تھایانگ نے جلدی سے کہا اور باہر بھاگ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سکون آیا تھا۔ کیا ہوا؟ جے کے نے مسکرا کر دیکھا اسے۔ کیا ہونا تھا؟ منت سماجت کر کے آیا ہوں پارٹی میں آنے کے لیے، تھایانگ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ آ رہی ہے نا وہ؟ جے کے نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا۔ ہاں، مگر تمہیں نہیں لگتا اس کا وہاں آنا سیف نہیں؟ تم جانتے بھی ہو وہاں سب لوگ ہوں گے، ہر کوئی ہمارا دوست نہیں ہے۔ تھایانگ نے اسے سمجھانا چاہا، تبھی اسے بلایا۔ میں چاہتا ہوں سب کو یہ خبر ہو کہ یہ لڑکی جے کے کی ملکیت ہے، جے کے مسکرا کر کہا۔ اور اسے پتہ ہے یہ؟ تھایانگ نے سوال کیا۔ نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں قاتل ہوں۔ جے کے نے بآسانی اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ اور یہ اس نے کہا تم سے؟ تھایانگ کو حیرانی ہوئی۔ نہیں، میں نے خود پڑھ لیا اس کی آنکھیں، جے کے نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے عجیب ہو، تھایانگ نے تبصرہ کیا۔ شام کو وہ پارٹی میں آئی تھی، اس نے سرخ رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بال معمول سے ہٹ کر کھلے ہوئے تھے جو اس کے کمر سے نیچے تک جھلک رہے تھے۔ ہلکے سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر کمزور ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کیسی ہو؟ جے کے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ مسٹر ولن؟ نہیں کہو گی؟ اب جے کے نے سوال کیا۔ رومیسا خاموش رہی، اور خاموشی کا مطلب نہیں ہوتا۔ تم پارٹی انجوائے کرو، میں کچھ مہمانوں سے مل لوں، جے کے نے کہا اور گیسٹ کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اسے رومیسا پر بہت غصہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے اس نے رکھی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ انسان اسے قید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قیدی تو وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے کتابوں کی شیلف کو دیکھا جو اس نے جے کے کی لائبریری سے لی تھی، اور وہ وہی تھی۔ انہیں واپس نہیں لے جایا گیا تھا۔ وہ لباس جنہیں وہ لانڈری کے لیے یہیں چھوڑ رہی تھی، وہ نفاست سے الماری میں موجود تھے۔ رومیسا کو ایسا لگا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب آئے گی اور یہیں رہے گی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتی واپس آ گئی۔ رومیسا نے جوس کا گلاس پیا تھا، مگر اس کے سر پر بہت زور سے درد کرنے لگا تھا۔ تبھی وہ جے کے پاس آ گئی۔ مسٹر ولن؟ رومیسا نے اسے پکارا۔ جے کے نے فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ رومیسا نے اس کا بازو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ جے کے آئی برو جھکا کر سوال کیا۔ نہیں، میں نے تو جوس پیا تھا بس، رومیسا نے بڑے ہی پیار سے کہا تھا۔ مطلب اس کی ڈرنک کسی نے اسپائک کی تھی۔ جے کے اسے سنبھالتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ اس پر نشے کا اثر مکمل طور پر ہو گیا تھا۔ مسٹر ولن؟ کس می؟ رومیسا نشے کی حالت میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ نکاح کے بعد؟ جے کے نے اسے مسکرا کر کہا۔ بڑی مشکل سے نکاح کے بعد؟ جے کے نے اسے مسکرا کر کہا تھا۔ بڑی مشکل سے سنبھال کر وہ اسے گھر تک لایا تھا۔
اسے گھر چھوڑ کر وہ جلدی سے پارٹی میں آیا۔ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ پہلا کام تھا جو اس نے کیا اور وہ چونک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ رمیسا کہاں ہے؟ ایانگ نے اسے سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ریشما مجھے پسند کرتی ہے؟ جے کے نے براہ راست سوال کیا۔ ہاں معلوم ہے۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا تھا؟ ایانگ نے سوال کیا۔ نہیں بس مجھے آج اس نے کہا۔ جے کے نے اسے بتایا؟ اچھا پھر تم نے بتایا اسے رمیسا کے بارے میں؟ تایانگ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، صاف صاف لفظوں میں جے کے نے اطمینان سے جواب دیا۔ اگلی صبح اسے اپنی ساتھ بھاری لگ رہا تھا۔ کیا تم نے کل ڈرنک کی تھی؟ مسٹر ایڈروڈ نے اس سے صبح اٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں انکل، میں نے تو بس جوس پیا تھا۔ اس میں اگر کسی نے کچھ ملایا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ رمیسا نے دکھ سے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ مسٹر ایڈروڈ نے بھی نیوز چینل لگایا ہی تھا کہ سب بیٹھے لوگ ساحت ہو گئے تھے۔ ترکی کی خطرناک مافیا کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے تھے اور جے کے سیریس حالت میں تھا۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ اٹھ کر دیکھنے گئی، سامنے ریشما کھڑی تھی۔ جے کے کو خون کی ضرورت ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ رمیسا نے اپنا دکھتا سر اگنور کیا اور جلدی سے ان کے ساتھ جانے لگی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ گولی دل کو چھو کر گزری ہے۔ جے کے کو دیکھتے اسے یکدم ہی کل رات کی بات ہوئی یاد آئی تھی اور وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ خون دینے کے بعد تایانگ اسے لے جانے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے جانے سے انکار کیا، مجھے یہیں رکنا ہے جے کے پاس، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے آپ رک جائیے مگر اپنا خیال رکھیے گا، تایانگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر جانے لگا۔ پھر کچھ یاد آنے پر رکا تھا۔ آپ جے کے سے محبت کرتی ہیں؟ سوال براہ راست تھا۔ پل بھر کو وہ خود بھی تھم گیا تھا۔ نہیں مجھے اس سے ہمدردی ہے، بس جواب اتنا ہی سیدھا تھا۔ تایانگ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آج اسے ہسپتال میں تیسرا دن تھا۔ رات کو اس وقت وہ اس کو دیکھنے کی گھر سے کمرے میں آئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ ہوش میں آ چکا ہے مگر بے ہوشی کا ناٹک کر رہا ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ماما اور بابا کچھ خاص پیار نہیں ملتا تھا، بس نانی ہی تھی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں نے گارڈن میں لگے پھولوں کو خراب کر دیا تھا۔ ویسے تو مجھے پھول پسند ہے مگر وہ میرے گارڈن میں میرے بابا نے لگائے تھے، مجھے بہت برا لگا تھا اس لیے اسے توڑ دیا۔ میری عادت ہے جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی میں اسے توڑ دیتی ہوں، مگر تمہارے معاملے میں عجیب ہے۔ سب کچھ تم نے مجھے اغوا کیا، میرے ساتھ بدتمیزی کی، مگر مجھے برے کبھی نہیں لگے۔ وہ اسے جان بوجھ کر یہ سب بتا رہی تھی کیونکہ کبھی کبھی دل کی بات بتا دینے میں بھلائی ہوتی ہے۔ کاش تم ٹھیک ہوتے تو میں بتا سکتی کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سے۔ رمیسا نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا، پھر دھیرے سے رک کر جانے لگی تھی۔ کتنی محبت ہے؟ جے کے مسکرا کر پوچھا۔ ناٹک کر رہے ہیں آپ، سب کو پریشان کرنے کا یہی دیکھنا چاہتی تھی میں۔ یکدم ہی رمیسا کو غصہ آیا۔ تم بتاؤ مجھے کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ جے کے بس ضد رہا۔ کوئی محبت نہیں، بس ہمدردی ہے آپ سے، میری جان بچائی تھی نا، بس اسی لیے یہاں ہوں۔ رمیسا نے صاف صاف لفظوں میں اسے کہا تھا اگر ایسا ہوتا تو 3 دن تک میرا یوں خیال نہ رکھتی، بس خون دیتی اور چلی جاتی جیسا تم نے پہلے کہا تھا۔ جے کے نے اس کی بات کو رد کیا تھا۔ اب خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ ویسے نشے کی حالت میں تم نے ابھی جے کے کا اپنا جملہ مکمل کرتا رمیسا نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ سنہری آنکھیں نیلی آنکھوں سے مل گئی تھی۔ مجھے نہیں جاننا کیا ہوا تھا، رمیسا نے صاف لفظوں میں کہا۔ جے کے نے من منایا تھا۔ کہا نا نہیں جاننا، رمیسا نے سختی سے کہا۔ جے کے نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ جے کے اسی حال میں سوال کیا۔ رمیسا کنفیوز ہوئی تھی۔ دیکھو منع مت کرنا ورنہ، جے کے سوچنے والے انداز میں رکا، ورنہ؟ رمیسا نے حیرانی انداز سے پوچھا۔ ورنہ میں زبردستی نکاح کر لوں گا، جے کے نے اطمینان سے کہا تھا، جبکہ رمیسا نکاح الفاظ پر کنفیوز ہوئی تھی۔ نکاح؟ رمیسا کو لگتا کہ وہ اٹیلین ہے، اس کی آنکھیں، اس کا رنگ، اس کے نقش اور اس کا سیکرٹ۔ جے کے نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اگلے 2 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔ ان دنوں اس کی مسٹر اور مسز روز سے بھی اچھی خاصی بننے لگی تھی اور اسے پتہ چلا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ رمیسا کو اپنی اولاد کی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ اس دن مسز ایڈروڈ نے اسے پوچھا۔ نہیں مسٹر ایڈروڈ۔ کیوں؟ رمیسا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے اس دن تمہیں ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے کہا، کوئی بھی انسان ہوتا تو وہ ڈر کر یہی کہتا۔ میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں آپ سے ماما۔ اس نے انہیں بڑی محبت سے گلے لگایا۔ کیا ہو
सो क्यों नहीं रही आज? मिसेस एडवर्ड ने उसे जाते देखकर सवाल किया। नींद नहीं आ रही? उसने मासूमियत से कहा। क्यों नहीं आ रही? कोई बात पर परेशानी है? मिसेस एडवर्ड के पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे डर लग रहा है, रुमैसा ने परेशानी से कहा। किस चीज से? मिसेस एडवर्ड हैरान हुई थी। शादी से, रुमैसा ने मासूमियत से कहा। शादी से क्यों डरना? ये तो दुनिया का सबसे हसीन काम है जिसके करने के बाद इंसान नया सफर शुरू करता है, जिसमें सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े शख्स के बारे में भी सोचता है। आप जानती हैं ना मेरा माजी कैसा रहा है। अगर कल को वो मुझे इस पर कोई ताना दें तो। रुमैसा को खौफ आया था, वही खौफ जो हर लड़की को आता है कि मुस्तकबिल में उसका शोहर उसे माजी पर ताने न दे। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मिसेस एडोड ने उसे हौसला दिया। आपको इतना यकीन कैसे है? वो वाकई में हैरान हुई थी, क्योंकि उसका भी एक माजी है। मिसेस एडोड ने राजदाना अंदाज में कहा। आपको कैसे पता चला? रुमैसा ने भी इसी अंदाज में सवाल किया, बल्कि धीरे। मिसेस एड्रोस हंट पड़ी। ये तो उम्र का खेल है। उम्र के साथ इंसानों को पढ़ने का तजुर्बा बढ़ बढ़ जाता है। अब जाओ सो जाओ, वरना लोग कहेंगे दुल्हन के तो डार्क सर्कल थे उसकी खुद की शादी में। मिसेस एड्रोड के इस तरह कहने पर दिल से हंसने लगी। नानी के बाद अगर उसे कोई प्यारा था तो मिस्टर एंड मिसेस एड्रोड थे। हसद इस दिन दुनिया में अगर इंसान खुद को किसी चीज से तबाह कर सकता है तो वो हसद जो अच्छे भले इंसान को तबाह कर सकती है। कुछ इसी तरह कहानी के दो किरदारों के साथ सर अंजाम होगा। आज जो रुमैसा और जेकी का निकाह था, महल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। अपने कमरे में दुल्हन बनी वो बहुत प्यारी लग रही थी और काजी साहब उससे इजाजत तलब कर रहे थे। रुमैसा हैदर, क्या आपको जुनेद खान से निकाह कबूल है? जेके का पूरा नाम जुनेद खान था। पाकिस्तान के शहर सवात से ताल्लुक रखता वो शख्स तुर्की का माफिया बन चुका था। उसके बाप ने पसंद की शादी की थी उसकी माँ से, मगर खानदान वालों ने कभी इसे कबूल नहीं किया, इसलिए वो तुर्की में ही रहने लगा था अपनी माँ के साथ। मगर एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो गया था और वो अकेला हो गया। उसके बाप ने कभी उसकी खबर नहीं ली थी और फिर वो उसकी डार्क वर्ल्ड में आ गया था, माफिया की दुनिया में आ गया, जहाँ पूरा तरक्की उसे खौफ का था। जी कबूल है। निकाह की रस्म पूरी हो चुकी थी और हल्की मौसीकी में उसकी रुखसती हुई। अज़ला जिस वक्त कमरे में गया तो उसके पैरों से जमीन निकल गई थी। वहां पर रुमैसा की जगह रेशमा बैठी थी। सुर्ख लिबास में। कैसे हो मिस्टर जे के? एक अदा से वो उसकी जानिब आई। रुमैसा कहाँ है? नीली आंखें पल भर में सुर्ख हुई। हो छोड़ो ना उसे, मुझे देखो, आज खास तुम्हारे लिए सुर्ख रंग पहना है। रेशमा ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल किए। तुम्हें पता है रेशमा, अगर तुम मेरे सामने बगैर लिबास के भी आ जाओ तो भी मैं तुम्हें ना देखूं। अब बताओ मुझे कहाँ है मेरा? जेके ने उसे परे धकेलते हुए सवाल किया। मर गई है वो, रेशमा ने चिल्लाकर कहा। क्यों, तुम उस 2 टके की लड़की के लिए पागल हो? रेशमा ने जख्मी दिल के साथ कहा। जुबान संभाल कर, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जेके ने उसको बाजू से पकड़कर उठाया। कहाँ लेकर गया है थायांग उसे? जेके बराह रास्त पूछने पर हैरान हुआ। तुम्हें कैसे पता चला? रेशमा को यकीन नहीं आया। जेके अपनी सोच से 10 गुना आगे सोचता है। अब बताओ वो कहाँ है? जेके बंदूक की नोक उसके सर पर रखी। मुझे जाने दो थायांग, मुझे जाने दो। वो अपने आप को उससे छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कैसे जाने दूं? जेके ने मोहब्बत और तुम्हें कैसे छोड़ दूं तुम्हें? थायांग ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। तुम जानना नहीं चाहोगी उसने क्या गलती की? थायांग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जार्ज का कत्ल करके उसने बड़ी गलती की थी। थायांग ने नफरत से कहा। जार्ज? रूमैसा हैरान हुई। भाई था वो मेरा, जिसका कत्ल उसने बड़ी बेदर्दी से किया था। बदला में तुम्हारा कत्ल करना तो वाजिब है ना मुझ पर? थायांग ने उसे सर तपैर देखते हुए कहा। तभी राहदारी से जेके अंदर देखता आया और वो सामने के मंजर को देखकर चौंक गया। रुमैसा का लहंगा जगह जगह से फटा हुआ था और तायांग उसके बेहद करीब था। मानना पड़ेगा दोस्त, तुम्हारी बीवी है तो बड़ी दिलचस्प। तायांग ने कमीनी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा, याद रखना। जेके ने उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहा था। मेरा तुम्हें एक बात बताऊं, तुम टर्की में स्मगल होकर किसी और के पास नहीं बल्कि इसी के पास आई थी। थायांग अब एक और राज पे पर्दा उठा रहा था, मगर फिर उसका दिल आ गया और फिर तुम्हारी भागने में मदद भी की और अब ये सारा खून का नाटक। और तो और इस इंसान तुमसे झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मिस्टर और मिसेस रोड कभी तुम्हारी मदद के लिए पैसे देता रहा और पूरे साल तुम्हारी छुप छुप के देखभाल की। यार मोहब्बत जो करता है, अब देखना है ये एक नापाक औरत को भी तुम कबूल करोगे या नहीं? रुमैसा जेके के कदमों में गिर गई। ये झूठ बोला है अज़लान, ऐसा कुछ नहीं है ना? रुमैसा के आंसू रवां थे। जेके के लिए उसके आंसू सबसे बड़ी कमजोरी थे। मैं पाक हूँ, उस इंसान ने मुझे नहीं छुआ। मेरा यकीन करो। रुमैसा उसके पैरों पर सर रखा था।
تمہاری وفا کا ثبوت میرے پاس ہمارے ساتھ گزارے 3 مہینے ہیں۔ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں میرا، تمہاری محبت کو دل کی گہرائیوں سے جانتا ہوں۔ جیکے نے اسے خود سے گلے گلے لگایا۔ اوہو، کہانی میں مزہ نہیں آیا تھا، یانگ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور تبھی گولی کی آواز کمرے میں گونجی اور پھر اس کا لرزتا وجود اس کی گود میں جھول رہا تھا۔ اس سے گولی لگی تھی، مرہا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پلیز رمیسا، آنکھیں بند مت کرنا۔ وہ اسے گود میں لیے باہر جانے لگا۔ مجھے ختم نہیں کرو گے جیسے جاج کو کیا تھا؟ تھایانگ نے سوال کیا۔ میں نے تمہیں اور ریشما جو دل سے اپنا دوست مانا تھا، اور جے کے دوستوں پر نہیں اٹھتا، پھر چاہے وہ غداری کرے، جے کے نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ انہیں بچانا مشکل ہے، خون کافی بہہ چکا ہے۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے خبر دی، کچھ بھی کرو اسے بچاؤ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سرخان کو لیے اسے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے، پھر وضو کرنے کی غرض سے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسپتال کی ایک خاکی کونے میں چادر بچھائے وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے نماز پڑھنا سکھائی تھی، اس دین کی تعلیم دی، مگر وقت کے ساتھ اس نے سب چھوڑ دیا۔ یا اللہ، آج بہت دنوں بعد تیرے آگے رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، پلیز اسے بچا لے، آنکھوں سے آنسو روا دے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، جیسے میری ماں تھی۔ آپ نے انہیں مجھ سے لے لیا، مگر اس سے لیا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اس نے دعا کی اور اس کمرے کے باہر آ گیا۔ پلیز اٹھ جاؤ رمیسا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ ڈارک ورلڈ، لیگل کام، سب کچھ، سب تم میری ہو جاؤ۔ پورے 3 دن اس کی دعائیں جاری تھیں اور اسے پھل مل چکا تھا، وہ زندہ بچ گئی۔ اذلان نے خود سے عہد کیا کہ وہ اب اس پر ایک خروش بھی نہیں آنے دے گا، اور اس بات کو نبھاتے نبھاتے اسے کئی سال ہو جانے تھے۔ رمیسا اب دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی تھی، مگر اس کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی، اور بالوں کو باندھنا تو اکثر ہی، تم سب بھول جانا، بس مجھے نہ بھولنا۔ نے اس وقت بال باندھتے ہوئے محبت سے کہا، آپ کو بھول ہی نہیں سکتی؟ رمیسا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بھول سکتی؟ آپ روزانہ صبح و شام میرے سر پر سوار رہتے ہیں، بھولنے ہی نہیں دیتے۔ رمیسا نے اسے چھیڑا تھا۔ تو تم مجھے بھولنا چاہتی ہو؟ اذلان صدمے سے کہا، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ رمیسا نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ نونسنس تم نہ۔ جیکے نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پیاری ہونا؟ رمیسا نے سوال کیا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ جے کے مسکرا اٹھا تھا، آپ نے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا، کیا جاننا ہے؟ جے کے سیدھا ہوا۔ آپ کی والدہ کیسی تھی؟ رمیسا نے اس محل میں بس جے کے کی والدہ دیکھی تھی، اتنا وہ سمجھ گئی کہ اس کے لیے وہ وہی اہم تھی۔ بہت معصوم تھی، محبت کرنے والی، تمہیں پتہ ہے وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ان پر نہیں گیا۔ جے کے مسکرایا تھا، اور میں منہ بنا لیا کرتا تھا کہ میں تو بالکل آپ کے جیسا ہوں، پیارا، خوبصورت، میری آنکھیں بھی آپ پر۔ تو تب وہ میرے جواب پر مسکرا دیتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سمجھ آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کی طرح محبت والا نہیں ہوں۔ مجھے ماما بیوقوف لگتی تھی، کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں یہی سوچتا تھا، تم مل گئی تو سمجھ آ گیا کہ وہ کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ جے کے ایک بار پھر اسے گلے لگایا تھا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں تھایانگ کو معاف کر دیا، اور آج مجھے احساس ہوا کہ میں تو ماما جیسا بن سکتا ہوں۔ تھایانگ آنکھیں نم تھی، رمیسا کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ اچھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جی کہ آپ ڈاک ورڈ چھوڑ دیں گے، رمیسا نے اسے یاد کروایا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم تو بے ہوش تھی اس وقت۔ جے نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے خواب دیکھا تھا، پھر میں نے ماما کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے اللہ جی سے سچ میں وعدہ کیا تھا۔ میں تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ رمیسا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، سنہری آنکھیں ایک بار پھر نیلی آنکھوں کو اپنی قید میں لا رہی تھیں۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم ماما والوں کے ادھر ہی کاٹیج لے لیں گے۔ اذلان نے اسے پلاننگ بتائی، میں اپنا کیفے چلاؤں گی اور آپ اپنا بزنس۔ رمیسا نے اسے پلاننگ بتائی۔ منظور ہے، وہ مسکرایا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جب تم نے میری مدد کی تھی اس جگہ سے بھاگنے سے، رمیسا نے مسکراتے ہوئے ایک مطلب جے کے حیران ہوا۔ مطلب مجھے معلوم تھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہیے مجھ سے، تم ناٹک کر رہے تھے۔ میں نے بھی تھوڑا بہت ناٹک کر لیا، رمیسا نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ تم بہت چالاک ہو، جے کے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں چالاکی کیسی؟ آپ کو بھی تو تبھی ہوئی نا مجھ سے محبت۔ رمیسا نے اسے ایسے دیکھا جیسے یہ کون سی بڑی بات ہے۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ اذلان نے اسے بغور دیکھا، پھر رمیسا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ تم میرے گاؤں کی سب سے خوبصورت تھی۔ جب میں پاکستان آیا تھا بہت چھوٹا تھا، تم 2 چھٹیاں کر کے اسکول جاتی تھی، وہ ہنسا۔ بس تب سے ہی تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر مجھے تمہارے ماں باپ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تم کی سوتیلی اولاد تھی، بس تبھی سے تمہیں اپنی بیوی بنانے کا سوچ لیا تھا۔
جے کے نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ رمیسا اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ رمیسا نے جلدی سے پوچھا۔ 31 سال۔ کیوں؟ جے کے نے حیرانگی سے پوچھا۔ تبھی تو میں کہوں آپ نے دھوکے سے شادی کی ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹی ہوں میں پورے 6 سال۔ رمیسا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جانتی ہوں، تبھی تو اتنی پسند ہوں۔ جنید خان نے اپنی نیلی آنکھوں سے محبت کا صاف اظہار کیا۔ ختم شد۔ آئی ہوپ یہ سٹوری آپ کو زیادہ سے زیادہ پسند ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔